نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم و محتشم سامعین، ماہ محرم الحرام شروع ہے، جاری و ساری ہے۔ ماہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہماری یادوں کا رخ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جو بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے میدان کربلا کے اندر، اس طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، اور اہل بیت کا ذکر بھی بخوب اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام کی قربانی کا صدقہ ہمیں دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے یزیدوں سے مقابلے کی توفیق دے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اس مہینے میں ذکر اہل بیت کثرت سے ہوتا ہے۔ ہم بھی تھوڑا تھوڑا روزانہ ذکر اہل بیت انشاءاللہ کریں گے۔ یہ چند اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تم کو پاک ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور فعال لما یرید قرآن میں ہے، اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ رب کے ارادوں کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، اللہ کے ارادے نافذ ہیں۔ تو رب العالمین نے ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے پاک کر کے ستھرا پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ چیز کیسے وجود میں آتی ہے؟ فرمایا، انما اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کے ارادے نافذ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرما لیا کہ اہل بیت کو رجس سے پاک کرے اور ستھرا کرے، پاک کر دے، صاف کر دے، تو اللہ پاک کو اہل بیت کو رجس سے پاک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ارادہ فرما لیا تو پھر یوں سمجھیے اللہ نے اہل بیت کو رجس سے پاک کر کے صاف ستھرا کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ارادہ فرماتا ہے، اگر اس چیز کو نہیں کرتا، یہ تو ہم ہیں کہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں پھر نہیں کرتے، کچھ سوچتے ہیں، کچھ یقین نہیں ہوتا، کچھ بات اونچ نیچ ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم یقینی ہے، رب کا ارادہ یقین کے درجہ میں ہے، رب کے ارادے کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی آل کو یہ شان دی کہ ان کو پاک ستھرا کر دیا۔ انشاءاللہ اسی آیت پر کل بھی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا باادب بنائے۔